اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، لاہور قدیم کے بارے میں اپنی گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں نے بعض عمارات اور بعض شخصیات کا ذکر کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے اس فنکشن کا ذکر کرنے والا ہوں جس کے مہمان خصوصی KL سہگل تھے۔ وہ لاہور میں خاص طور پر مدعو کیے گئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب وہ اپنی شہرت کے معراج پر تھے۔ ویورز، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ KL سہگل کا پورا نام کندن لال سہگل تھا۔ وہ اپریل 1904 میں جموں میں پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کے والد مہاراجہ کشمیر کی حکومت میں تحصیلدار کے طور پر کام کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سہگل اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ریلوے ٹائم کیپر، پھر ریمنگٹن ٹائپ رائٹرز کے سیلز مین کے طور پر اور پھر کسی ادنا ہوٹل میں بطور مینیجر یا اسسٹنٹ مینیجر کے کام کیا۔ اسی دور میں وہ لاہور آئے۔ انارکلی میں ان کا کوئی دوست تھا یا لاہور آنے پر اس سے ملاقات ہوئی اور یہ تعلق دوستی میں بدل گیا۔ مہر چند جین، اسے سہگل کے ٹیلنٹ کا پتہ چلا تو اس نے اصرار کیا کہ ہم کلکتہ چلتے ہیں، وہاں سہگل اپنے اس ٹیلنٹ کو آزمائے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ دونوں کلکتہ چلے گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ سہگل اکثر کہا کرتے تھے کہ انہیں یوں مقام دلانے میں مہر چند کی سپورٹ کا بہت دخل ہے۔ KL سہگل کی فنی زندگی 1932 سے 1947 تک 15 سال پر محیط ہے۔ اس دوران میں انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا اور بہت سے گیت گائے۔ انہوں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں 28 اردو، 7 بنگالی اور 1 تامل فلم تھی۔ کہا جاتا ہے انہوں نے 185 گانے گائے، 142 فلمی تھے اور 43 غیر فلمی۔ فلمی گانوں میں اردو، بنگالی، تامل سبھی زبانوں کے نغمات شامل تھے۔ غیر فلمی گانوں میں یا نغموں میں اردو، بنگالی، پشتو، پنجابی اور فارسی بھجن اور غزلیں اور نہ جانے کیا کچھ شامل تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا، ان کے گانوں کی فہرست لمبی ہے، لیکن ایسے ہی نمونہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اے دل بے قرار جھوم، اے دل بے قرار جھوم، یا جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، یا پھر میرے سپنوں کی رانی، ان کے بہت مشہور گیت ہیں۔
ये हिंदुस्तान की फिल्मी सनत के इब्तदाई सुपरस्टार्स में से थे और इनके बाद आने वाले हिंदुस्तानी गलाकारों ख़ुसूसन रफ़ी, लता और मुकेश ने अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में के.एल. सहगल को अपना म्यूज़िकल गुरु करार दिया है। व्यूअर्स, मैंने गुजारिश की थी कि के.एल. सहगल अपने अरूज के ज़माना में एक बार लाहौर में मदऊ किए गए और उन्होंने यहाँ स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी। इस बात का ज़िक्र प्राण नॉयल ने अपनी किताब लाहौर ए सेंटिमेंटल जर्नी में किया है, जिसका उर्दू तर्जमा नईम एहसन ने लाहौर जब जवान था के नाम से कर रखा है। इस किताब में प्राण नायल ने उस तकरीब या उस फंक्शन का आंखों देखा हाल बयान किया है जिसमें के.एल. सहगल ने परफॉर्मेंस दी थी। ये एक ही दिन का प्रोग्राम था और उन्होंने 2 शो किए थे और तारीख़ थी दिसंबर 1937 की कोई। वो लिखते हैं, हम मिंटो पार्क एग्ज़िबिशन ग्राउंड के ऑडिटोरियम में गए तो बुकिंग की खिड़कियों के आगे टिकट ख़रीदने वालों का एक जमे गफ़ीर था जो सहगल की परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे। टिकट की कीमत 1 रुपया से लेकर 5 रुपये तक थी। मैंने एक खिड़की के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। मेरे साथ दोस्तों ने भी कोशिश की, लेकिन हमें कामयाबी न हुई। इसी दौरान एक आदमी हमारे पास आया और हमें 2 रुपये वाला टिकट 3 रुपये में ख़रीदने की पेशकश की। हमने टिकट ले लिए और हॉल की तरफ दौड़े, लेकिन हॉल में हमारे आगे कुर्सियों की चंद कतारें थी। लकड़ी के हमवार बेंचों पर बैठने का इंतज़ाम किया गया था। हॉल खचाखच भरा हुआ था और अतराफ़ में भी लोग खड़े थे। हॉल के वस्त में बेंच पर बैठे हुए मैंने देखा कि हजूम बहुत बेचैन हो रहा है। लोग मुंतज़मीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए सीटियां बजा रहे थे। इसके बाद मैंने देखा कि एक तवील कामत शख्स जिसने स्याह अचकन और उजली सफ़ेद पगड़ी पहन रखी थी स्टेज पर आया। हाथ बांधकर उसने मजमा में ऊंची और साफ आवाज़ में कहना शुरू किया, भाइयों और बहनों। मुसन्निफ़ लिखता है कि पूरे हाल में एक भी बहन मौजूद न थी, लेकिन उसने रवाजन भाइयों और बहनों कहा था। मुसन्निफ़ का यह बयान कि पूरे हॉल में एक औरत भी मौजूद न थी उस ज़माने के कल्चर की गम्माज़ी करता है जब औरतें यूं बेमहाबा हर जगह नहीं जाया करती थीं। अब वो बताते हैं कि उस आदमी ने ऐलान क्या किया। ऐलान किया कि अभी आप इस दौर के सबसे बड़े फ़नकार के.एल. सहगल को देखने और सुनने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो हमारे पंजाबी भाई हैं और हमें अपनी मधुर आवाज़ से महसूस करने के लिए कलकत्ता से आए हैं। हमें फ़ख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में इनका कोई सानी नहीं। अब बराह करम आप खामोश हो जाएं और मुझे इजाज़त दें कि मैं के.एल. सहगल को स्टेज पर लाऊं। मुसन्निफ़ कहता है, बाहर से सुनाई देने वाले नारे कुंदन लाल सहगल जिंदाबाद, गाने का बादशाह जिंदाबाद, लोगों की सहगल के साथ अकीदत
اور اس کے لیے احترام کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پھر لکھتے ہیں، منتظمین کی ٹیم کے ہمراہ ہاروں سے لدا سیگل سٹیج پر پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ہارمونیم لے کر آیا جو گائک کا مستقل ساتھی ہوتا ہے۔ اب کے ایل سیگل کا نقشہ، اچھے ناک نقشہ کے ساتھ وہ جوان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ٹویڈ کی جیکٹ، پولو گلے والی سویٹر اور گنجے ہوتے ہوئے سر پر براؤن ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اپنے سادہ اور دلکش ظاہر کے ساتھ وہ بہت رومانٹک لگ رہا تھا۔ جب اس نے حاضرین کو اپنی دلکش مسکراہٹ سے نوازا تو اس کی بھوری آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ تالیوں کا بے پناہ شور اور کے ایل سیگل زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے۔ سیگل نے ہارمونیم سنبھالا اور جیسے ہی اس کی شاندار آواز فضا میں گونجی، پورے ہال میں سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی معروف غزل چھیڑی، لگ گئی چوٹ کلیجوا میں۔ اس کے بعد اس نے فلم دھوپ چھاؤں کے لیے گایا گیا مقبول نغمہ سنایا، اندھے کی لاٹھی تو ہی ہے، تو ہی جیون اجیارا ہے۔ ہال میں ہر طرف سے فرمائشوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ سیگل کے چاہنے والے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے بینچوں اور کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف شور اور افراتفری مچ گئی۔ اس وقت کوئی شخص سٹیج پر آیا اور اپنی پوری آواز میں چلایا، براہ کرم فرمائشوں کا سلسلہ بند کر دیں، ہمیں عظیم مہمان کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں اپنی پسند کے گیت سنانے کا موقع دینا چاہیے۔ اب سیگل حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی روح کی گہرائیوں سے غزلیں گانا شروع کیں، جیسے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، یا دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی۔ ہر نغمے کے بعد حاضرین نے دل کھول کر داد دی اور ہر سمت سے مکرر کی صدائیں آتی رہیں۔ اس کی گونجدار آواز سننے والوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ خوبصورت دھنوں کی موسیقی اس طرح کانوں میں ٹپکتی رہی جس طرح دھوپ سے جلی ہوئی زمین پر بارش کے قطرے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اور 2-3 نغمے سنائے اور پھر اس روح پرور دھن کے ساتھ پروگرام کا اختتام کیا۔ آخری گانا یا نغمہ کیا تھا؟ پنچھی کاہے ہوت اداس، پنچھی کاہے ہوت اداس۔ مصنف لکھتے ہیں، حاضرین سیگل کو اپنے سامنے گاتا دیکھ کر فرط انبساط سے مبہوت تھے۔ شو ختم ہو گیا۔ ہجوم اپنے ساتھ یادگار تجربہ لیے ہال سے باہر نکلا، جس کے بارے میں وہ کئی دن، کئی مہینے اور آنے والے کئی سال اپنے بچوں اور پوتوں سے باتیں کرتے رہیں گے۔ مصنف کا یہ اندازہ کتنا درست نکلا۔ 1937 کے بعد آج 2021 گزر رہا ہے اور ہم سب مل کر کے ایل سیگل اور اس فنکشن کی جو لاہور میں ہوا یاد تازہ کر رہے ہیں۔ مصنف مزید لکھتے ہیں، سیگل کی آواز دیوتاؤں کا تحفہ تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی ایک لیجنڈ اور لاکھوں لوگوں کا محبوب بن گیا۔ سیگل کو جو مقبولیت ملی وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد
किसी को ना मिल सकी। और आखिर में कहते हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने सहगल को देखा और सुना। वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। उसकी धुनें हमें शादमानी से हमकिनार करती रहेंगी। यकीनन सहगल लाफानी है। व्यूअर्स, अगर आपको के.एल. सहगल के बारे में मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि मेरी बाद में आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।